یسایہ چھٹا باب۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس صرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکار کر کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت صرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ، جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی، جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور اس نے فرمایا، جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں، تم دیکھا کرو پر بوجھو نہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں۔ تب میں نے کہا، اے خداوند، یہ کب تک؟ اس نے جواب دیا، جب تک بستیاں ویران نہ ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے، اور گھر بے چراغ نہ ہوں، اور زمین سراسر اجاڑ نہ ہو جائے، اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے اور اس سرزمین میں متروک مقام بکثرت ہوں۔ اور اگر اس میں 10واں حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ پھر بھسم کیا جائے گا، لیکن وہ بتم اور بلوت کی مانند ہوگا کہ باوجود یہ کہ وہ کاٹے جائیں تو بھی ان کا ٹنڈ بچ رہتا ہے، سو اس کا ٹنڈ ایک مقدس تخم ہوگا۔ آمین۔ یسایہ 7واں باب۔ اور شاہ یہودا آخذ بن جوتام بن عزیہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ارام اور کفہ بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یروشلم پر چڑھائی کی، لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس وقت داؤد کے گھرانے کو یہ خبر دی گئی کہ ارام افرائیم کے ساتھ متحد ہے، پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جنبش کھاتے ہیں۔ تب خداوند نے یسایہ کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شعریہ شوب کو لے کر اوپر کے چشمہ کی نہر کے سرے پر، جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے، آخذ سے ملاقات کر، اور اسے کہہ، خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو، ان لکٹیوں کے 2 دھوئیں والے ٹکڑوں سے، یعنی ارامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی قہر انگیزی سے نہ ڈر، اور تیرا دل نہ گھبرائے، چونکہ ارام اور افرائیم اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رخنہ پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں، بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ارام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا، اور دمشق کا سردار رزین، اور 65 برس کے اندر افرائیم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا۔ افرائیم کا بھی دارالسلطنت سامریہ ہی ہوگا، اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پاتال میں خواہ اوپر بلندی پر۔ لیکن آخذ نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو، پر اس سے بیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو، یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا۔ خداوند تجھ پر اور تیرے لوگوں پر اور تیرے باپ کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے
جب افرایم یہودا سے جدا ہوا آج تک کبھی نہ لایا، یعنی شاہ اسور کے دن۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند مصر کی نہروں کے اس سرے پر سے مکھیوں کو اور اسور کے ملک سے زنبوروں کو سسکار کر بلائے گا، سو وہ سب آئیں گے اور ویران وادیوں میں اور چٹانوں کی دراڑوں میں اور سب خارستانوں میں اور سب چراہگاہوں میں چھا جائیں گے۔ اسی روز خداوند اس استرے سے جو دریائے فرات کے پار سے کرائے پر لیا، یعنی اسور کے بادشاہ سے، سر اور پاؤں کے بال مونڈے گا، اور اس سے داڑھی بھی کھرچی جائے گی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ آدمی صرف ایک گائے اور 2 بھیڑیں پالے گا، اور ان کے دودھ کی فراوانی سے لوگ مکھن کھائیں گے، کیونکہ ہر ایک جو اس ملک میں بچ رہے گا مکھن اور شہد ہی کھایا کرے گا۔ اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہزاروں روپے کے تاکستانوں کی جگہ خاردار جھاڑیاں ہوں گی۔ لوگ تیر اور کمانے لے کر وہاں آئیں گے، کیونکہ تمام ملک کانٹوں اور جھاڑیوں سے پر ہوگا، مگر ان سب پہاڑیوں پر جو کدالی سے کھودی جاتی تھیں، جھاڑیوں اور کانٹوں کے خوف سے تو پھر نہ چڑھے گا، لیکن وہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کی چراگاہ ہوں گی۔ آمین۔ یسایہ 8واں باب۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختی لے اور اس پر صاف صاف لکھ، مہیر شلال خاش بس کے لیے، اور 2 دیانتدار گواہوں کو، یعنی اوریا کاہن کو اور زکریا بن یا برکیا کو شاہد بنا۔ اور میں نبیہ کے پاس گیا، سو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام مہیر شلال خاش بز رکھ، کیونکہ اس سے بیشتر کہ یہ لڑکا ابا اور اماں کہنا سیکھے، دمشق کا مال سامریا کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور لے جائیں گے۔ پھر خداوند نے مجھ سے فرمایا، چونکہ ان لوگوں نے چشمہ شلوخ کے آہستہ رو پانی کو رد کیا اور رزین اور رملیہ کے بیٹے پر مائل ہوئے، اس لیے اب دیکھ خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب کو، یعنی شاہ اسور اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہہ نکلے گا، اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی طغیانی بڑھتی جائے گی۔ وہ گردن تک پہنچے گا اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمانویل چھپ جائے گی۔ اے لوگو دھوم مچاؤ، پر تم ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے۔ اے دور دور کے ملکوں کے باشندوں سنو، کمر باندھو، پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ کمر باندھو پر تمہارے پرزے پرزے ہوں گے۔ تم منصوبہ باندھو گے پر وہ باطل ہوگا، تم کچھ کہو اور اسے قیام نہ ہوگا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیونکہ خداوند نے جب اس کا ہاتھ مجھ پر غالب ہوا اور ان لوگوں کی راہ میں چلنے سے مجھے منع کیا، تو مجھ سے یوں فرمایا کہ تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو، اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ۔ تم رب الفاج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو، اور وہ ایک مقدس ہوگا، لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر، اور یروشلم کے باشندوں کے لیے پھندا اور دام ہوگا۔ ان میں سے بہتیرے اس سے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور پاش پاش ہوں گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔ میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا، جو اب یعقوب کے گھرانے سے اپنا منہ چھپاتا ہے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جو خداوند نے مجھے بخشے، رب الفاج کی طرف سے جو کوہ سیون میں رہتا ہے، بنی اسرائیل کے درمیان نشانوں اور عجائب و غرائب کے لیے ہوں۔ اور جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسون گروں کی جو پھسپھساتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو، تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ تب ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لعنت کریں گے اور اپنے منہ آسمان کی طرف اٹھائیں گے، پھر زمین کی طرف دیکھیں گے اور ناگہان تنگی اور تاریکی یعنی ظلمت اندوا اور تیرگی میں کھدیڑے جائیں گے۔ آمین۔